لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کا کرم، اس کی عنایت اور بہت مہربانی ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے رکھتے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ آنے والی رات 27ویں شب ہے۔ یہ اس کا کرم اور اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ رمضان کا مہینہ سال کے 12 مہینوں کے اندر اللہ کے کرم، اس کی رحمت، گناہوں کی مغفرت، عند اللہ قبولیت، جہنم سے آزادی اور اپنے بندوں کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے مخصوص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دن بھی جن کو انسان بھوک پیاس میں گزارتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مہربانی کا بندے کو مستحق بناتے ہیں، اور راتیں بھی گناہوں کی مغفرت، اللہ کی قربت اور اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، بنانے کے لیے بہترین راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر بھی اخیر عشرے کی وہ راتیں جن کو طاق رات کہا جاتا ہے، زیادہ خصوصیت اور اہمیت رکھنے والی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ 3 طاق راتیں گزر گئیں، اور جو کچھ بھی ممکن ہو سکا ٹوٹی پھوٹی عبادت دن میں روزے رکھ کر اور رات میں نوافل پڑھ کر قرآن سن کر گزرا۔ اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں در حقیقت ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر شب قدر، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، رکھا ہے۔ عام طریقے پر بعض صحابہ کا بھی ماننا یہی ہے کہ وہ متعین رات ہے، 27ویں شب ہے جو شب قدر ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، زیادہ عبادت کی جاتی ہے،
نوافل پڑھی جاتی ہیں تاکہ خدا کی وہ رحمت جو لٹ رہی ہے اور بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے رات کا انتخاب فرمایا ہے، اس سے آدمی محروم نہ رہے۔ لیکن احادیث پر نظر رکھنے سے، دیکھنے سے زیادہ تر لوگوں کا، صحابہ کا اور علماء کا ماننا یہ ہے کہ کسی ایک رات کی تعیین نہیں ہے، بلکہ انہی طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات، کسی سال کوئی رات، کسی سال کوئی رات قدر کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے تمام ہی راتوں کو عبادت کے لیے امتیاز اور خصوصیت دینی چاہیے، یعنی ہر رات میں آدمی یہ محسوس کرے کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، پھر طاق رات آئے تو یہ سمجھے ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو۔ لیکن چونکہ 27ویں شب کو بھی متعین طریقے پر بعض حضرات شب قدر مانتے ہیں کہ ہر سال اسی رات میں وہ خصوصیت اور امتیاز ہوتی ہے جس میں خدا کی رحمت اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ برستی ہے، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ یہی رات ہے۔ اس لیے اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حقیقتاً مقصد صرف اللہ سے گناہوں کی بخشش کرانا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبولیت سے سرفراز کرانا ہے۔ اس بنیاد پر اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، پھر اس کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ جو مسلک جمہور کا مسلک ہے کہ ہر طاق رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ شب قدر جس رات کو ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ قدر کی رات 29ویں ہی رات ہو۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات اور خاص طریقے پر رمضان کی ہر طاق رات کو خصوصیت کے ساتھ اپنے اللہ سے لو اور رشتہ لگا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنی مقدور اور طاقت کے مطابق۔ اب 2 راتیں ہی رہ گئی ہیں، یہ تو طاق راتیں ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے اور جو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کے لیے نہ کسی طاق رات کی خصوصیت ہے اور نہ کسی جفت رات کی خصوصیت ہے۔ اللہ تو مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور وہ سال کے 12 مہینے رحمان و رحیم ہے۔ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا، ان کو ظاہری طریقے پر رزق دینا،
اور اپنی بے پناہ اور بے شمار نعمتوں سے رات اور دن نوازتے رہنا یہ کسی کی رات یا دن کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تو 12 مہینے اپنے بندوں پر کرم ہی فرماتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں روشنی کا دینا، اس کو باقی رکھنا یہ کرم ہے۔ دینے والا جب چاہے لے لے، نہیں لیتا۔ سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، زندگی سانس لینے کی طاقت، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، جن کو اگر گنا جائے تو گن بھی نہیں سکتے۔ کسی خاص رات یا دن کی دین نہیں ہے۔ 12 مہینے انوار اور مغفرت اور رحمت کی بارش برساتا رہتا ہے۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی یہ راتیں گزر رہی ہیں، گزر جائیں گی، گزر گئی تو خدا کی رحمت عنایت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نہیں، یہ الگ بات ہے۔ کسی دن میں زیادہ ہے، کسی دن میں اس طرح کا جوش رحمت کے سمندر کو نہیں ہے، مگر خدا کی رحمت، اس کی عطا اور اپنے بندوں کو رحمت اور مغفرت سے نوازنا، دعاؤں کا قبول کرنا، یہ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہا ہے۔ اس لیے مومن کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان گزر گیا تو پھر اب سال بھر کے بعد ہی اللہ کی توجہ، اس کا فضل، اس کی عنایت، اس کی مغفرت اب بندے کی طرف ہوگی۔ نہیں، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کچھ جگہیں مخصوص ہیں۔ اگر انسان نماز مکہ معظمہ کی مسجد میں، حرم میں پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، جہاں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، وہاں نماز پڑھتا ہے، اس سے کم ملتا ہے، 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے، اس کو اس سے کم 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جگہوں کی خصوصیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان یا امریکہ یا دنیا کے کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ ہر جگہ ثواب ہے، ہر جگہ قبولیت ہے، ہر جگہ اللہ کی مغفرت اور رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، مگر کسی جگہ کے اوپر رحمت خاص طریقے پر زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر زمانے کی بھی خصوصیت ہے۔ کسی زمانے میں بہت زیادہ جوش میں ہے، لٹ رہی ہے، جب وہ زمانہ گزر گیا رحمت اب بھی برس رہی ہے، اوقات اب بھی آئیں جب خدا متوجہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے
کہ اللہ تعالی کا ہر رات کے آخری حصے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالی جو سب سے نچلا آسمان ہے دنیا کے قریب، وہاں تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت، مغفرت، عنایت اپنے بندوں سے قریب ہو جاتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا اللہ تعالی اترتے ہیں، مقصد ہے مضاف محذوف ہے، اللہ نہیں، رحمت اللہ اترتی ہے، اللہ کی رحمت بندوں سے قریب ہوتی ہے۔ اللہ جہاں ہیں وہاں ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی سوال کرتا ہے اپنے رزق کے بارے میں، کوئی سوال کرتا ہے صحت و تندرستی کے بارے میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت بندے کے لیے جو اخیر رات میں اٹھ کر اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ صرف رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، 12 مہینے ہر رات میں، اخیر رات میں اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کسی خاص رات میں رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے بعد بند، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی بہت رحمت برستی ہے، کبھی اتنی نہیں برستی مگر برستی ہے۔ اس لیے اللہ نے جن کو توفیق دی قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، روزہ رکھنے کی، تہجد اور نوافل پڑھنے کی، وہ اسی پر ختم نہ کر دیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جس رحمت خداوندی کا میں متلاشی ہوں اور جس کی بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ کی وہ رحمت 12 مہینے برستی ہے اور میں اس کا محتاج ہوں، اس لیے 12 مہینے میں اس کی جستجو اور تلاش میں لگا رہوں گا اور اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑوں گا۔ جو کچھ رمضان کے ان دنوں کے اندر توفیق ہو گئی ذکر کرنے کی، صوفیاء، مشائخ، علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا یا نہیں قبول فرمایا۔ یہ کس طرح جانا جائے؟ جو ہم نے کوشش کی ہے، قرآن پڑھا ہے، راتوں کو اٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، ہمارا یہ ذکر کرنا اللہ کے یہاں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو کیسے جانا جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ اس وقت عمل صالح، ذکر اور نفل کیا ہے، اگر مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اس کے اوپر پابندی اور مداومت کی توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یہ دلیل ہے کہ جو رمضان میں کیا تھا اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوا۔ اور اگر
خدا نخواستہ رمضان کے گزرنے کے بعد چھوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت جس طرح حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، وہ تو اس بڑھیا کی طرح سے ہے جو دن بھر روئی کا دھاگا چرخے کے اندر بناتی تھی اور جب بن کر تیار ہو جاتا تھا تو شام کو اسے توڑ ڈالتی تھی۔ جو محنت ہے سب برباد۔ اسی طرح اس آدمی نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مہینے بھر جوڑنا چاہا اور اپنی خیال اور اپنی دانست میں جوڑتا رہا، جب رمضان گزر گیا اس رشتے کو توڑ دیا، اب اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو توفیق دی ہے اللہ کے ذکر کی، خود انسان کے پاس کسوٹی ہے، اس پر تول ہے کہ آیا قبولیت اللہ کے یہاں سے میری طرف متوجہ ہوئی یا نہیں۔ اگر پابندی کی توفیق ہوئی اور برابر دھیان سے توجہ کے ساتھ اس کے معانی پر غور کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کس سے خطاب کر رہا ہوں، کس کی طرف متوجہ ہوں، اگر اس طرح وہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے ورد کو اور ذکر کو پورا کرتا رہا تو یہ سمجھے کہ یہ خدا کی توفیق ہے اور قبولیت کی علامت ہے۔ خدا نے مجھے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی فراموش نہیں فرمایا بلکہ مجھے قبول کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ چھوٹ جائے اور دنیا کے مشغلے میں آدمی پھنس کر اللہ سے اپنے اس رشتے کو توڑ دے خدا نخواستہ اور ذکر کرنا چھوڑ دے تو یہ کھلی ہوئی سی دلیل ہے کہ میری مثال تو اس بڑھیا جیسی مثال ہے، مجھے اللہ کی طرف سے قبولیت میسر نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہت خراب بات ہے کہ رمضان میں شیطان بند تھے تو خدا کی طرف متوجہ ہوا، اور جیسے رمضان گزرا پھر اسی شیطان کی سازش کا شکار ہو گیا جس نے ساری زندگی 60 50 60 70 80 سال تک بہکایا۔ اب پھر رمضان کے بعد میں اسی کے جال میں پھنس گیا۔ آدمی کو اپنے مستقبل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طرح جس خوشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ رمضان کے اندر خدا کی توفیق میسر ہوئی ہے، اللہ کے سامنے روئے، توفیق مانگے، اللہ ہر وقت سننے والا، دیکھنے والا، قبول کرنے والا، ہر طرح کی خیر سے نوازنے والا، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے والا، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر مہینے میں، ہر رات، ہر گھڑی اور ہر دن ہے۔ اگر بندہ متوجہ رہا کرے گا، رویا کرے گا، مانگا کرے گا،
اور 12 مہینے مانگتا رہے گا تو اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو محروم چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طلب کے اندر کوتاہی ہے۔ ہمیں اپنی غلطی پر توجہ کرنی چاہیے اور دنیا میں پھنس کر اپنی آخرت اور اللہ کی قربت سے آدمی کا منہ موڑ لینا، آنکھوں کو بند کر لینا، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس کی فکر ابھی سے کرنی چاہیے، اللہ سے ابھی سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو آپ نے نوازا ہے، اس مہینے کے بعد بھی پابندی اور مداومت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی توجہ اور عنایت سے محروم نہ فرمائیے۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہے، جو بھی 2-3 دن رہ گئے ہیں، راتیں رہ گئی ہیں، خاص طریقے پر دعا ہمیشگی اور مداومت کی مانگو اور اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند کرو، مضبوط کرو کہ کچھ بھی دنیا کے واقعات ہو جائیں اور کیسی بھی مجبوریاں ہوں، لیکن جس طرح کھانا پینا سونا نہیں چھوٹتا، اسی طرح اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا بھی نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ، اور خدا کی توفیق سے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، کہ اللہ اس ماہ مبارک کے بعد بھی جس طرح اس نے اس وقت توفیق دی ہے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسی رضا کے لیے اس ماہ مبارک کے بعد بھی تگ و دو اور دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی رہے اور برابر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ ہم سب کو 12 مہینے اور ہمیشگی کے ساتھ اپنے ذکر کی اور اپنی عبادت کی رات اور دن اور خاص طریقے پر آخر شب میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بغیر اس کی توفیق کے نہیں ہوتا۔ آدمی کہتا ہے کہ تہجد نہیں پڑھے جاتے، صحیح ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمیں سویرے سونا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اور دنیا کے جھمیلوں میں نہ پھنسے، اور پھر آخر شب میں آدھا پون گھنٹہ پہلے آدمی کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے، اگر صرف اتنی ہی دیر ہو کہ 8 رکعت نماز ہی پڑھ لے، یہ بھی کم نہیں ہے، اس کو بھی بہت سمجھنا چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگے، اپنی محرومی کا شکوہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر روئے اور اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے، تو اللہ تو مائل بکرم ہے، بندہ اگر مانگے گا تو اللہ محروم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرو، خاص طریقے پر اس چیز کا کہ اے اللہ جس طرح توفیق دی ہے رمضان کے اندر
اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی توفیق سے محروم نہ فرمائیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو ہر مہینے میں جو نبی کریم علیہ السلام کا خاص طور پر معمول تھا 3 روزے رکھنے کا، یہ معمول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر 3 روزے رکھے جائیں گے تو 12 یا 36 روزے ہو جائیں گے، اور کم سے کم اجر جو ملتا ہے کسی اچھے کام کا یا عبادت کا تو 10 گنا اجر ملتا ہے، تو 36 کو اگر 10 سے ضرب دو گے تو 360 ہو جائیں گے۔ 360 1 سال کے دن ہوتے ہیں۔ یہ 3 روزے ہر مہینے میں سارے سال کے روزے کے برابر۔